बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सूरह निसा की आयत नंबर 7 और 8 इसका तर्जुमा और तफसीर इंशाल्लाह मैं आपके साथ बयान करूँगी। तो जिन नए फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है बराए मेहरबानी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो आयत है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबूना मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कासुर नसीबा मफ़रूदा व इज़ा हदरल क़िस्मता उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीना फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ुलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। तर्जुमा है, मर्दों के लिए हिस्सा है इसमें से जो छोड़ गए माँ बाप और करीबी रिश्तेदार और औरतों के लिए हिस्सा है उसमें से जो छोड़ गए माँ बाप और करीबी रिश्तेदार, इस तरके से खवा थोड़ा हो या ज़्यादा। ये हिस्सा अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है और जब हाजिर हों विरसे की तकसीम के वक्त, गौर कीजिएगा, और जब हाजिर हों विरसे की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार यानी दूर के रिश्तेदार, यतीम बच्चे और मस्कीन, तो दो इन्हें भी इससे और कहो इनसे अच्छी बात। ये ख़त्मी फ़ैसला है। अज़ान तफसीर है। हज़रत सैद बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुशरिकीन के वक्त ज़माने जाहिलियत में उनका ये दस्तूर था कि वो लोग सिर्फ़ जो उनके बड़ी औलाद होती थी, खफ़ा वो बेटियां होती या बेटे होते, वो सिर्फ़ उन्हीं को प्रॉपर्टी में से हिस्सा देते थे। इसके अलावा लड़कियों को तो देते ही नहीं थे और बच्चों को भी इग्नोर करते थे। जो उनके बड़े बेटे वगैरह होते उनको वो लोग हिस्सा दिया करते थे। और तब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो इनका ये जो दस्तूर था इसको ख़त्म करने का हुक्म दिया गया। तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में खुल्लम खुल्ला वाज़ेह ऐलान फरमा दिया है कि प्रॉपर्टी में हिस्सेदार सारे हैं, जितनी उस मरहूम की जितनी बेटियां जितने बेटे हैं वो सारे, और बेटियों का तो निस्फ हिस्सा होता है ना, बड़े जो बेटे होते हैं उनका पूरा पूरा हिस्सा होता है और बेटियों का जो है उनका कम होता है, उनका हाफ होता है। अगर दो मतलब हिस्से मिलते हैं लड़के को तो एक हिस्सा लड़की को, अगर एक हिस्सा लड़के को तो आधा हिस्सा वो लड़की को यानी बेटे को और बेटी को मिलता है। ये चीज़ है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने ये भी ऐलान फरमा दिया है इस आयत करीमा में, हम इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर इस दौरान प्रॉपर्टी की तकसीम के दौरान अगर कुछ गरीब गुरबा मसाकीन यतीम बच्चे खफा हुआ रिश्तेदार हों या ना हों, दूर के रिश्तेदार हों जिनका प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता ही नहीं है, उनको भी कुछ दे दिया करो। और ये दिया हुआ माल सदका में गिना जाता है। वो कैसे, अभी आपको साबित करके देती हूँ। किसी का ज़ौजियत के लिहाज से ताल्लुक़ भी होता है तो इस सिलसिले में जो है उनको देना ही है, और किसी का इस लिहाज से कि मैयत ने उसे आज़ाद किया है, क्योंकि ये ताल्लुक़ भी नस्बी ताल्लुक़ की तरह है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत उम्मे कोहा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में हाज़िर हुई और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, मेरी दो लड़कियां हैं, इनका वालिद फ़ौत हो गया है और इनके पास कोई चीज़ नहीं है। पास की आयत करीमा नाजिल हुई कि तुम्हारे शौहर की वो बेटियां हैं तो इनका हिस्सा लाज़मन है, इनको देना फ़र्ज़ होगा, कोई वाजिब वजूब की नहीं है। ये चीज़ है। और यही हदीस दूसरे अल्फाज से मिरास की दोनों आयत की तफसीर में है। इंशाल्लाह वक्त में मैं आपके साथ साथ ज्यों ज्यों ये चल रही है सूरह निसा आपके साथ बयान करती रहूँगी। और जब तुम्हारे पास हाजिर हो जाएं ये सारे लोग, मतलब मसाकीन यतीम बच्चे वगैरह, तो तब इनको कुछ ना कुछ दे दिया करो, क्योंकि उनका दिल टूटेगा। वो ये सोचेंगे कि विरासत अब सारी तकसीम हो चुकी है
تو اب ان کو ہمارے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بچا کچھ دینے کے لیے، تو ان کا دل نہ ٹوٹے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات میں ہی واضح اعلان کر دیا ہے کہ ان کو دینا ہے، یہ احسان نہیں ہوگا، یہ ہم پر فرض ہے۔ کوئی دوست مرحوم کا، کوئی دور کا رشتہ دار جو بھی ہو، لازمی اس کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، کیونکہ ابتدائی اسلام میں بعض نے کہا تھا کہ یہ آیت یہ حکم مستحب ہے، اور بعض نے کہا تھا کہ یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ مستحب جس طرح سنت اور فرض ہوتے ہیں اس طرح کر کے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حکم کے لحاظ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ یہ واجب ہے، کہ یہ ضروری ہے، یہ لازمی کرنا ہے، یہ لازمی ان کو دینا ہے۔ اور اگر کچھ دلی سے دے دیں تو بہتر ہے، دل کسی کا نہیں توڑنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے، اور بعض کے لحاظ سے یہ حکم منسوخ، اور بعض کے لحاظ سے یہ واجب، اور بعض کے لحاظ سے یہ مستحب ہے۔ لیکن اصل میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی احادیث شریف سے، ان کی تفسیر مبارکہ کے لحاظ سے، ان کی کتب سے جو چیز نکلی ہے وہ یہی ہے کہ یہ واجب ہوگا، یہ ضروری ہوگا۔ فرسٹ آف آل تو مرحوم کو ہی یہ وصیت کر کے جانا چاہیے کہ اگر کوئی آ جائے، یا فلاں بچی یا بچہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، محلے میں ہے، یا تھوڑا دور کا رہنے والا ہے، اس کو دینا ہے، یہ اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو آج کل کے لحاظ سے اتنا موقع کسی کو نہیں ملتا، کیونکہ موت اٹل ہے، ایک دم سے آ جانی ہے، تو یہ موقع کم ہی لوگوں کو ملتا ہے کہ وہ وصیت کچھ کر جائیں۔ لیکن پھر بھی یہ ضروری ہے کہ لوگ پہلے سے لکھا ہوا یا جو کچھ بھی ہے وہ کر کے جائیں۔ ایک اور حدیث شریف آ رہی ہے یہاں، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے نے حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کا جو ورثہ تقسیم کیا، تو گھر میں جتنے بھی مساکین اور جتنے بھی قرابت دار تھے، یعنی رشتہ دار تھے دور کے، ان سب کو حصہ دیا۔ تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حیات تھیں، تو جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا انہوں نے صحیح نہیں کیا، کیونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب مرنے والا خود ان کے لیے وصیت کر جائے تو پھر ان کا عطا کیا جانا زیادہ بہتر ہوتا۔ تو انہوں نے فرمایا انہوں نے اس کو صحیح نہیں کہا، تو انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور کہا میں نے اس وجہ سے جو ہے ان میں تقسیم کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کبھی پتہ نہیں چلتا، انسان کی ایک دم زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کو کچھ علم نہیں ہوتا، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم سے اگر کوشش ہو سکے، اگر ہم سے یہ ہو سکے، اللہ کریم ہمیں توفیق دے، تو ہم لوگ خود وصیت کر جائیں۔ میں ہم سب ایمان والے جو خاص قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ آج کل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں، اور ہر مستحق کو اس کا حق ادا کر دینا فرض بھی ہے، واجب تو ہے ہی۔ خیر، تو ان یتیم مساکین دور کے رشتہ داروں کو کرنا، یہ ہم آیت پڑھ لی ہے تو ظاہر ہے فرضیت میں آ جاتا ہے۔ اس آیت کو خیر منسوخ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال صدقے کا جمع کیا ہوا ہے وہ تباہ ہو جائے،
یہ تھوڑی سی بات آپ کو عجیب لگے گی، لیکن اس کی تفسیر میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ وہ یہ کہ میرے پاس ڈھیروں مال ہے، میں اس میں سے صدقہ ادا نہیں کرتی، تو وہ ظاہر ہے اس مال میں صدقہ مکس ہو چکا، تو وہ مال تباہ ہو گیا۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ مال تباہ ہو گیا جس مال سے صدقہ عطا نہ کیا گیا ہو، جس سے صدقہ نہ دیا گیا ہو، یہ چیز ہے۔ اگر ہوتا یوں ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم ان لوگوں کو حصہ نہیں دیتے تو یہ بہت غلط ہوگا۔ تو اگر ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے کوئی چیز نہیں بچتی تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی بطور صدقہ دے دیا کرو، وہ صدقے میں ہمارا کچھ مال آ جائے گا، اس طرح ان پر احسان بھی ہو جائے گا اور ان کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ سورہ الانعام کی آیت مبارکہ ہے کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، اس کے پھل سے کھاؤ جب وہ پھلدار ہو جائے، کٹائی کے دوران اس کا حق بھی ادا کرو۔ تو ظاہر ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ چیز ہے۔ کیونکہ سورہ نون میں آپ کے ساتھ میں نے بیان وہ ابھی تک بیان نہیں کی ہے، نہ اس کی تفسیر ترجمہ کچھ بھی نہیں کیا ہے ابھی تک۔ سورہ نون میں وہ واقعہ ہے ایک، وہ جو دو شخص تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ صبح ارلی ان دا مارننگ جائیں گے تو ہم لوگ سارا فروٹ اتار لیں گے اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو پتہ نہیں چلے گا، وہ نہیں آ پائیں گے، تو ہم لوگ وہ سارا پھل جو ہے وہ ہم لوگ جمع کر لیں گے، پھر اس کو مارکیٹ میں بیچ دیں گے۔ لیکن وہ اللہ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ تباہ کر دیے۔ جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا تو وہ ہاتھ ملتے رہ گئے، انہوں نے اپنے سر کو پیٹنا شروع کر دیا کہ ہم نے صدقہ نہیں کیا تھا، ہم نے یہ بخل کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارا مال لے لیا ہے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، مجھے دیجیے اجازت، برائے مہربانی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔